ایک مفتی صاحب کا کلپ سن رہا تھا فیس بک پر، جس میں وہ فوتگی پر تعزیت کے لیے جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فاتحہ جس کو کہتے ہیں کہ فاتحہ بخشنے کے لیے گئے ہیں یا کلام بخشنے کے لیے، یہ ہمارے یہاں ایک رسم اور رواج ہے۔ تو وہ اس کو بدعت قرار دے رہے تھے اور تھوڑا سا اس کا استہزاء بھی اڑا رہے تھے، مذاق کے انداز میں کہ یہ بندہ تو بس سارا دن دعائیں مانگ مانگ کے بندہ تھک جاتا ہے اور اس کے ہاتھ ٹوٹنے والے ہو جاتے ہیں، ایک دعا مانگ کے ابھی ختم، ہاتھ پھیرا نہیں منہ پر، نیا آ گیا، پھر مانگی تو نیا آ گیا، بس اسی چکر میں انسان پڑا رہتا ہے۔ بڑا عجیب رویہ ہے یہ۔ جو معاملات ہوتے ہیں ایسے جن کے ساتھ انسان کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اب آپ ان سے اختلاف رکھیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں یا ان کا استہزاء کریں، اڑائیں یا ان کی تضحیق کریں۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ تعزیت تو بہرحال ضروری ہے، اور جو اچھا اس میں یہ بھی ایک بڑا باریک سا مسئلہ ہے کہ تعزیت تو کرنی ہی ہوتی ہے فوتگی کے، جو بھی اسلامی طریقہ کار ہے تجہیز و تکفین کا جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، پر انشاءاللہ الگ کسی وقت بات کریں گے۔ فی الحال جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اب تعزیت کے لیے جانا، گویا جو کسی کے عزیز اور قریبی شخص کی فوتگی پر اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جانا جو ہے، یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی فریضہ ہے، اور یہ کوئی اس کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے، اور مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں وہ روایت۔ تو اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جب فوت ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اگر کوئی شخص جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تو وہ بعد میں جا کر اس کے ساتھ خیر سگالی کے لیے اس کے دکھ اور غم میں شریک ہونے کے لیے جو آس پاس محلے کے لوگ ہوتے ہیں، اعزاء اور اقربا قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو دن میں کئی دفعہ بھی چلے جاتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ روزانہ بھی کچھ دن تک جاتے رہتے ہیں، تاکہ اس شخص کو احساس ہو کہ میرے کچھ قریبی ہیں، میرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایک خیر سگالی کا ایک معاشرتی، ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں، ہر خطے میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تعزیت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بات تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ انسان کی اس کی غم اور دکھ میں شریک ہونا، اس کو اکیلے پن کے احساس سے بچانا، اور اس کو سارے لوگوں کا یہ بتانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے غم میں شریک ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جاتا ہے اور جا کر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور یہ جو ایصال ثواب کو ماننے والے لوگ ہیں، ایصال ثواب کو ماننے یا نہ ماننے اور اس کے ثبوت اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال تو بات یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ آگے پیچھے بھی تو ایصال ثواب کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب جب اس نے دعا مانگی، اس نے فاتحہ شریف کل شریف پڑھ کر اور ایصال کر دیا اس کو، تو اس میں کیا حرج؟ ایک شخص ویسے بھی تو جا کے بیٹھنا ہی ہے، یا اس کو گپیں لگانی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، تو اس کو اگر انسان اس میں وہ کون سا یہ کہ جو یہ لوگ دعا مانگتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے جیسے لوگ ہیں اہل سنت کے لوگ، مسلمان ہمارے معاشرے کے، تو وہ کون سا کہتے ہیں کہ یہ جو تعزیت کرنے والا جو تعزیت کرنے جا رہا ہے، یہ جو تعزیت وصول کر رہا ہے، کہ یہ بھی ہم کو بہت بڑا فرض ادا کر رہے ہیں اور یہ کوئی بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ معاشرتی ایک چیز ہے، اور اس کا چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چلا گیا دنیا سے، اس کے چونکہ اعمال منقطع ہو گئے ہیں، تو اب ہم اس کے لیے کوئی تحفہ تحائف بھیج دیں پیچھے کہ چلو یہ ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے جو نیکیاں آپ نہیں کر پائے
اب ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کو کچھ نیکیوں کا تحفہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو مختلف خیالات اور نظریات ہیں، یا اس کے اندر جو رویہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں، اور اس کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ایک جو صحیح اس کی پوزیشن ہے وہ کلیئر کریں۔ تو بدعت تو وہ ہوتی ہے جس کو کوئی شخص کسی ایسے عمل کو جو دین اسلام کا، قرآن و سنت کا حصہ نہ ہو، اس کو یہ کہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں، یہ میں کوئی دینی عبادت کر رہا ہوں، دین کا کوئی رکن ادا کر رہا ہوں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہو۔ تو یہ تو دین کا حصہ سمجھ کر، یا دین کا کوئی فرض ادا کرنے کے لیے تو وہ باتیں کرتے نہیں، تو اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو بدعت کو دین قرار دیا جائے، تو یہ دین قرار دینے کے لیے وہ نہیں جاتے یا کرتے، وہ بلکہ ایک معاشرتی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بات کو ایسے ہی جو انسانی جو ضروریات یا معاشرت کی چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خواہ مخواہ کی اپنی جو فرقہ واریت اور فرقہ پرستی، اس خول سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ بدعت کا لفظ کسی پر چسپاں کر دیا، کسی نے کسی پر کوئی لفظ چسپاں کر دیا، کسی نے کسی پر کچھ کر دیا، تو ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کی کھڑکیوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ دین ہے، دین کا کون سا ہے، رکن ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ ان مباحث میں پڑھیں گے بھی نہیں، اور معاشرے میں آپس میں کوئی ایسی بے سکونی اور آپس میں انتشار والی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوگی۔